کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے اس واسطے اختصار ناروں میں بھی کرنا چاہیے. اب دیکھیے الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین. اور بھی بہت سے اوصاف ہیں, انہیں بھی پہلے نمبر پہ بیان کیا جا سکتا ہے, کیے بھی, لیکن پہلے نمبر پہ کیا کہا؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تمام تعریف اس رب کی ہے جس رب نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنایا. حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے علمی پیغام کو تھامتے ہوئے ایک بات کی طرف توجہ کروانا چاہوں گا. ہو سکتا ہے ہزاروں وجوہات اس بات کی ہو, مگر ایک وجہ یہ بھی لگتی ہے کہ محمود علیہ السلام فرما رہے تھے ٹھیک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تم خلیل ضرور ہو رب کے, مگر جب تم خلیل بنے تھے وہ بھی جہان تھا اور اس کی رحمت میں ہی تھا. جب نار نمرود گلزار ہوئی تھی وہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان تھا, اس وقت کی رحمت میری ہی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام جب تم ہواؤں پہ راج کرتے تھے حکومت تمہاری چلتی تھی, رحمت ہماری چلتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر بیٹھ کر تم رب سے کلام کرتے تھے وہ بھی تو جہانوں میں سے جہاں تھا, اس کی رحمت میں نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تم مردوں کو زندہ کرتے تھے ہاتھ تمہارا چلتا تھا, رحمت ہماری چلتی تھی. اتنے چوٹی کے اجتماع میں اپنے موضوع کے لحاظ سے بات کرنا چاہتا ہوں. 3 جملے ہمارے محبوب علیہ السلام نے اس امت کی شان میں بیان فرما دیے. اس سے بڑا کوئی اجتماع ہو سکتا ہے؟ ہر زمانے کا خلاصہ وہاں پہ موجود ہے. انسانیت کا مغز اکٹھا ہے, انبیاء کرام علیہ السلام کا مجمع, رب کعبہ کی قسم ہے ہمارے ایسے کروڑوں اجتماعات تھی, کیا اس کے اجتماع کا بدل ہو سکتے ہیں جب محبوب علیہ السلام اس بڑے مجمع میں اپنے غلاموں کا تذکرہ فرما رہے تھے, اور ایسا کسی نبی نے نہیں کیا جیسا محبوب علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یاد رکھا. 3 جملے فرما دیے, الحمدللہ الذی جعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی امتا وسطا وجعل امتی هم الاولین والآخرین. اور میں پیغمبروں میرے رب نے مجھے تو سرداری دی ہی ہے, میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں جس نے میرے وجہ سے میری امت کو بھی سردار بنایا ہے. 3 جملے بولے, فرمایا میری امت کو خیر امت بنایا ہے, میری امت کو امت وسط بنایا ہے, اور میری امت کو اول بھی بنایا ہے آخر بھی بنایا ہے. اول و آخر. اب آخر تو سب کو پتا ہے کہ سب سے آخر آیا, اول کیسے یہ امت ہو گئی؟ ہر امت اس سے پہلے آ چکی تھی, یہ کیسے اول ہو سکتی ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان سامنے رکھنا چاہیے. فرمایا ان اللہ حرم الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی. رب ذوالجلال نے ساری امتوں پر اس وقت تک جنت کو حرام کر رکھا ہے جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی. میری امت اول بھی ہے, میری امت آخر بھی ہے. آخر ہے دنیا میں آنے کے لحاظ سے, اول ہے جنت میں جانے کے لحاظ سے. اشرف حسن جلالی صاحب, یہ پہلا معنی ہے اخرجت للناس کے لحاظ. یہ خیر امت, اسے سرداری دی گئی ہے, اسے شان دی گئی ہے. یا معمولی بات ہے, صدیوں قبل جنہوں نے سجدہ کیا 700 سال تک قیام کرتے رہے, دن کو روزہ رات کو قیام اور پھر جہاد, صدیوں تک اللہ کی بندگی ہم سے پہلے کر کے گئے. اس امت کی آمد سے پہلے انہوں نے روزے بھی رکھ لیے تھے, نمازیں پڑھائی تھی, سب کچھ کر لیا تھا, مگر پھر بھی جب جنت جانے کا وقت آئے گا وہ ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے. یہ مستفی ہیں جو جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے. سب سے پہلے انہیں داخل کیا جائے گا, سب سے پہلے یہ امت جائے گی. اور پھر انداز کیا ہے, ایک ہے محض پہلے جانا اور تھوڑی سی جگہ پر جا کے بیٹھ جانا, یہی نہیں. فرمایا فی الجنت 120 صفا. جنت میں کل 120 صفحے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ چھوٹی سی جنت ہے, ایک صف میں اربوں لوگ ہوں گے, لیکن کل صفحے 120 ہے. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا کمال ہے. جنت پوشیدہ ہے, غیب ہے, پر آپ کی شان ہے غیب کی خبریں دینا. اس غیب کی خبر دی ہے کہ تم جاؤ گے تمہیں پتہ چلے گا. میں تمہیں محبوب کہتا تعارف پہلے کروا دیتا. کل
صفحے 120 ہیں، تو محبوب آپ کی امت کتنی صفوں میں ہوگی؟ سمانون منہا من امتی، 120 میں 80 صفحے تو میرے غلاموں کی ہوگی۔ 80 صفوں والی امت ہے، سردار امت، سردار امت۔ یہ اس کی سرداری ہے۔ رب ذوالجلال نے جتنی امتیں پیدا کی گئی لوگوں کے لیے، ان امتوں میں پہلے نمبر پر ہم نے تمہیں عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور اگر خیر کے ساتھ تعلق ہو للناس کا تو مطلب کیا بنے گا؟ اس معنی کو آج دنیا میں اجاگر کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ آج کوئی کہتا ہے فلاں نیشن بڑی یوزفل ہے، فلاں کی یہ ایجادات آ چکی ہیں، فلاں چاند پہ پہنچ گیا، فلاں وہاں چلا گیا، فلاں وہاں چلا گیا، اور ہر شخص الا ماشاء اللہ ان کے بندے میں پھنستا جا رہا، اور بالخصوص ہمارے حکمران اور ان کے پرپردہ نام نہاد روشن خیال کو پکڑ کے ہر وقت امت کو ادھر اس طرف لے جانے کی فکر کر رہے ہیں اور مذہب کے پیچھے پیچھے دوڑانا چاہتے ہیں۔ یہ جامعہ حنفیہ سے پڑھنے والے طالب علم اور یہ علماء یہ بتانا چاہتے ہیں ہمیں ان کی دم کے پیچھے نہ لگاؤ، ہم ان کے ساتھ بھی نہیں بھاگ سکتے اور ان کے پیچھے بھی نہیں چل سکتے۔ یہ تو تب ہو جب گراؤنڈ ایک ہو دوڑ لگانے کی، ان کا منہ سیدھا جہنم کی طرف ہے، ہمارا سیدھا جنت کی طرف ہے۔ ہم دوڑے اکٹھے تو کیسے دوڑے اور ان کے پیچھے دوڑے تو کیسے دوڑے؟ وہ جہنم کا ایندھن اور ہم اللہ کے فضل سے جنت والے۔ لہذا فائدہ اس انسانیت کو سب سے زیادہ کس نے دیا؟ سب سے زیادہ فائدہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للناس کے لیے جتنی خیر تم ہو، ناس انسانیت کے لیے محبوب کے غلاموں جتنا فائدہ تمہارا ہے اتنا کسی امت کا نہیں۔ جتنا تم نے سوسائٹی کو فائدہ دیا، جتنا تم نے کائنات کو فائدہ دیا، جتنا تمہاری وجہ سے مخلوقات کو فائدہ ملا اور جتنا تمہاری وجہ سے انسانیت کو وقار ملا، انسانیت کو عظمت ملی، کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ جس امت نے ایسا وقار انسانیت کے پلڑے میں ڈالا ہو۔ اس کی دلیلیں اگر بیان کرنا چاہوں گا رات ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں جہان کی صورتحال کیا تھی۔ کوئی قوم غرق ہو گئی، کوئی بندر بن گئی، کہیں انسان کو خنزیر بننا پڑا، کہیں آگ آئی پوری سب ہستی پر، وہ قوم جن پر اتری ہے وہ ملیا میٹ ہو گئے، بسم ہو گئے، کہیں بستیوں کو الٹ دیا گیا، آسمان کے لے جا کے ساتھ الٹا کر دیا گیا۔ کون سی ایجادات تھی جو اس ہلاکت سے انسان کو بچا سکتی تھی کہ جب رب بستی اٹھا رہا ہو اور الٹا کرنا چاہے؟ کون سی سائنس تھی جو اس بستی کو جکڑ کے اس کے نیب لگا کے زمین سے بچا سکتی ہے؟ ایسا ہوتا رہا، اور جب سے یہ امت آئی ہے ایسا نہیں ہوا۔ اگر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے کونچے کاٹنے والے مجرم ہیں تو جس نے محبوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی وہ تھوڑا مجرم تھا؟ اگر پیغمبر کی اونٹنی کو اذیت دینے والے کے لیے عذاب آ سکتا ہے تو مکہ شریف میں بدبخت جو ابو جہل تھا اس کے لیے عذاب کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ بستی کیوں نہ الٹ دی گئی؟ عذاب کیوں نہ اترا؟ دشمن بندر کیوں نہ بنے؟ فرمایا جتنا فائدہ اے امت تم نے انسان کو دیا اتنا سہارا کوئی بھی نہ دے سکا۔ تم نے کائنات کو سکون بخشا، تمہاری وجہ سے دنیا آباد رہی۔ پہلے جو کچھ ہوتا تھا وہ اور صورتحال تھی، اب تمہاری وجہ سے اب دیکھیں جو زلزلہ آیا تھا سائنسدان کہہ رہے تھے اب زمین کی جو نیچے سے پلیٹیں ہیں وہ ہلکی ہیں، اس واسطے زلزلے آتے رہیں گے، نئی پلیٹیں ڈالیں تاکہ زمین پہ زلزلہ نہ آئے۔ قیامت تک ارتھ پر کون پابندی لگا سکے گا؟ کیسی پلیٹیں بدلنے سے اللہ کی قدرت کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن یاد کرو وقت جب زلزلہ آیا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پہ اپنی ایڑی ماری تھی اور کہا تھا
اگر یہ زمین عمر نے عدل نہیں کیا تو کانپنے کی اجازت ہے، اور اگر عمر نے عدل کیا ہے تو عمر تمہیں کانپنے نہیں دے گا، سلسلہ رک جائے۔ یعنی یہ جزوی طور پر اس انداز میں اور عمومی طور پر پوری امت کے وجود سے رب ذوالجلال نے زمین کو محفوظ کیا ان کی برکت کی وجہ سے۔ اب وہ پہلے کی صورتحال جو ہے اس کے سارے جتنی بھی حرکتیں تھیں اس کو اگر روک رکھا ہے تو محبوب علیہ السلام کے صدقے میں اس امت کی آبادی میں روک رکھا ہے۔ یہ ایک ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ تو رب ذوالجلال نے طے کر رکھا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ازل سے طے تھا۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ محبوب علیہ السلام کی آمد سے 2 صدیاں قبل اللہ تعالیٰ آپ کو بھیج دیتا اور اس وقت بھی آپ کے آنے سے نبوت کا دروازہ بند ہو جاتا؟ صرف ولادت کا جو سال ہے اس سے 2 صدیاں قبل بطور مثال محبوب علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی، لیکن ایسا رب نے نہیں کیا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسانیت کے وقار کو اس امت کے صدقے کتنے چاند لگائے ہیں۔ رب ذوالجلال ہر پیغمبر کے بعد نبی بھیجتا رہا، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ہر نبی کے بعد نبی آتے رہے۔ رب ذوالجلال نے یہ طے کر رکھا تھا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، مگر بھیجنا تب ہے ان کو کہ ایسی امت ہو جو دین وصول کر لے، قیامت تک نبی بھی اور نہ آئے، دین بھی محفوظ رہے، نہ ان کی امانت میں شک ہو، نہ خیانت میں شک ہو، نہ ذہانت میں شک ہو۔ جس سوسائٹی میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت حذیفہ بن جماعہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسے لوگ تو چپ تھے، اللہ نے عدل سے فیصلہ کیا تھا ایسی امانت دار امت ہوگی، پھر دروازہ بند کر دوں گا، قیامت تک امت اپنے دین کو محفوظ رکھے گی۔ فادیت انسانیت کو بتا کی جو ملی اللہ کے اعتماد سے، رب ذوالجلال نے اس امت پر آ کر اعتماد کر دیا کہ یہ نہ بک سکیں گے نہ جھک سکیں گے، یہ قرآن لیں گے تو حفاظت کریں گے، حدیث سنیں گے تو حفاظت کریں گے۔ یہ امت ہے ایسی کہ جس کے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کو بھیجنا چاہیے، ایسے لوگ کلمہ پڑھنے والے ہو تو پھر ہمیشہ کے لیے دین محفوظ رہے گا۔ تو رب ذوالجلال نے اس امت کو اپنی امانت دے کر انسانیت کو وقار بخشا ہے کہ ازل سے آنے والے انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نبوت نئی نہ آئے اور نبی علیہ السلام دنیا سے چلے بھی جائیں، حشر آ جائے گا پھر بھی زیر سے زبر قرآن کی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وقار ملا انسانیت کو۔ وہ جو بکنے والے لوگ تھے، جو آیات بیچتے تھے، وہ سائن لوگ تھے پہلے والے، ان کے مقابلے میں رب ذوالجلال نے اس امت کو عظمت دی۔ فرمایا نبی علیہ السلام آئے، نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر ان سے فیض پانے والی امت ایسی ہے کہ جو قیامت تک کے لیے اس دین کو محفوظ کر کے بتا دے گی۔ محتشم سامعین حضرات، آج اس دستار فضیلت میں اسی عظمت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پہلی امتیں دیکھ لو، وہ اپنے پیغمبروں پر اتری ہوئی کتابیں محفوظ نہ رکھ سکی، کتاب محفوظ نہ رہی، اور یہ کتاب تو کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کا خطاب بھی محفوظ رکھا۔ امت کا ایک امام بخاری وہ 3 لاکھ حدیث یاد کر لیتا ہے اور پھر اس پر پہرا دیتا ہے۔ اس امت نے صرف محبوب علیہ السلام کے لفظ پر پہرا دینے کے لیے 65 علوم اپنی ذہانت سے بنا۔ لاؤ امتوں میں سے کون سی امت ایسی ہے وہ تو اپنی کتاب نہ بتا سکے، اور انہوں نے حدیث بچانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان سے کچھ
قانون نازل کیا کہ یہ پڑھو حدیث محفوظ رہے گی. اس امت نے اپنے ذہن سے 65 علوم بنائے اور 100 جلد کی کتابیں لکھی اور دنیا کو بتایا یہ ہے جس نے انسانیت کو فائدہ پہنچایا ہے. 65 علوم صرف حدیث شریف کی حفاظت کے لیے اس امت کی شان ہے. اور پھر دیکھ لیجیے جیورسپروڈنس فکر، یہودیت کی فقہ کہاں، عیسائیت کی فقہ کہاں، زبور والوں کی فقہ کہاں. کسی کے پاس کوئی فقہ نہیں. فقہ تو اگلا مرتبہ ہے کہ لفظ یاد ہے، معنی بھی یاد ہے، مگر اب سمندر میں غوطہ لگانا ہے. جو لفظ نہ سنبھال سکے تھے فقہ ان کی کہاں سے آئے گی. ادھر ایک شیر سے انسان جس کو نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے وہ آگے بڑھے ہیں اور قرآن و سنت سے 5 لاکھ مسائل نکال کر امت کو عطا فرما دی ہے. یہ خیر امت ہے، یہ شاندار امت ہے جس نے قیامت تک کے مسائل کے لیے روشنی فراہم کی ہے. اور پھر یہ نہیں صرف دنیا کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے نہیں، یہ دین ہے ہی دنیا کے ساتھ ملا ہوا. فرق یہ ہے دوسروں سے، دین کا کنٹرول ہے، دنیا اس کے نیچے ہے. جب محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سب سے بہتر کون ہے، جس طرح تم جانتے ہو یہ حدیثوں میں آتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر وہ ہے تم میں سے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. ایسے ہی ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا خیرکم من لم یترک الدنیا لآخرتہ وآخرتہ لدنیاہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو آخرت کے لیے دنیا نہ چھوڑ جائے، دنیا کے لیے آخرت نہ چھوڑ جائے. دونوں چیزیں ساتھ رکھے، ساتھ لے کے چلے. تو یہ خیر ہے یہ امت. اس کا ایک ابو قاسم زہراوی، اس نے میڈیکل کے آج سے صدیوں قبل جو نقشے بنائے تھے، سرجری کے سارے آلات آج بھی مغرب نے ان نقشوں کے اوپر استوار کیے. یہ علیحدہ بات ہے. آج اگر ملت سست ہو جائے تو اس کی سستیاں ان کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، مگر خیر امت کے صدقے آج بھی پورے جہاں کو رب ذوالجلال روزی عطا فرما رہا ہے. خیر امت، اس امت کے یہ شعبہ جات جو ہے